اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی زندگی بچپنا بڑا ہی نرالا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جہاں جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کوئی مولانا صاحب تشریف لائے، کوئی بزرگ تشریف لائے تو آپ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیٹھے تھے، اور آپ کے دوسرے بھائی بھی بیٹھے تھے۔ باتیں ہوتی رہیں، گفتگو کوئی آدھا گھنٹہ ہوتی رہی۔ تو اس وقت جب محفل ختم ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ نام لے کے پوچھا، محمد امین کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت درود پاک پڑھ رہا تھا۔ یہ 1930 کی بات ہے، اور اس وقت آپ کی عمر، بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 3 سال تھی، آپ کہتے ہیں نہیں میری 3 نہیں ہوگی، 3 سال کا تو بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، کم از کم 4 تو ہوگی۔ یہ آپ کو غلطی لگی، آپ ایسے ان سے کہا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ 4 سال کے بچے کو درود پاک کی توفیق دے سکتا ہے، وہ 3 سال کے بچے کو بھی درود پاک کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں شروع ہی سے درود پاک رچا بسا تھا۔ آپ عموماً ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، عقیدہ اہل سنت، اس سے سر منہ انحراف نہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جس لائن پہ چلتے رہے وہی حق لائن ہے، ولیوں والی لائن۔ جس عقیدے نظریے پر حضور غوث جیلانی رہے وہی عقیدہ صحیح ہے، جس پر حضرت داتا علی حجویری رہے وہی صحیح ہے، جس پر جنید بغدادی رہے وہی صحیح ہے، جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رہے وہی صحیح ہے، جس پر خواجہ بہاؤالدین نقش بند رہے وہی صحیح ہے، حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ صحیح ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ صحیح ہے، حضور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر جنہیں بابا فرید کہتے ہیں ان کا عقیدہ، جو ان کا عقیدہ ہے، اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں۔ جو یہ کہتے رہے بس اس پر عمل، وہی نظریہ ہے۔ فرق کتنا ہے، علماء یہ عقیدہ، یہ چیزیں لیتے ہیں کتابوں سے، اللہ والے براہ راست مصطفیٰ کے سینہ سے لیتے ہیں۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتے، کتاب والے کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے حضوری تھے، اور آپ بھی جو پڑھتے تھے، جو لیتے تھے، وہ سرکار کی بارگاہ سے لیتے تھے۔ اس لیے اپنے عقیدے پر تو کوئی آپ کسی قسم کی لچک نہیں دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جامع رضویہ سے پڑھا کر آ رہے تھے، سائیکل پہ آ رہے تھے، محمد پورہ کی گلی نمبر 1 میں پہنچے تو ایک دوسرے قلعے والا مولوی صاحب، اس نے آپ کے سائیکل کو روک لیا، مصافحہ کرنا چاہا۔ اس اللہ کے بندے نے سائیکل ہی وہاں چھوڑ کے آ گیا
کہ مجھے سائیکل کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ یہ کردار یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زبان سے تو لوگ بڑی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جو عملی تفسیر ہے اس عقیدے کی پختگی کی، وہ حضرت صاحب جیسی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی ہے۔ اتنا پختہ، تو جو عقیدہ میں بنیاد میں پختہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پھل بھی پھر پختہ عطا فرماتا ہے، اس پر انعام بھی بڑا ہوتا ہے، اس پر کرم بھی بڑا ہے، اس پر رحمتیں بھی بڑی ہیں۔ تو آپ اپنے عقائد نظریات میں بڑے پکے تھے۔ ایک مقام فرماتے میرے بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کے زمانے میں ایک مولانا صاحب کا شہرہ سنا اور اس کے پاس چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو علم بڑا مشکل ملتا، اب تو جگہ جگہ مدارس بن گئے، نہیں علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے کوئی شرقپور شریف والے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کر دی، سلام لیے بغیر ہی آگے کہنے لگے مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں جو بزرگوں کی بے ادبی سکھا دے۔ تو یہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار تھا، اس میں آپ بڑے پختہ تھے اور ساری زندگی اسی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے مزار پر انوار پر آنے والا کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی جتنی آپ جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، ہماری والدہ مائدہ رحمۃ اللہ تعالی عنہ، کوئی 80 کی بات ہوگی، کہ وہ تکلیف تھی، بیمار تھیں، آپ ساری رات ان کے پاس بیٹھے رہے، ان کو تکلیف تھی۔ پھر فجر کی نماز ہوئی، سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد کہہ لیں گے میں تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، آ کے کسی نے کہا جی جماعت رہ گئی۔ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھا یہ میری زندگی کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن میری جماعت با جماعت نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، وقت پہ نماز ادا ہو گئی لیکن جماعت کے ساتھ رہ گئی۔ یہ آپ کی زندگی کی ایک نماز ایسی ہے کہ جو اس کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ ساری زندگی آپ نے نماز با جماعت ادا کی ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی جب آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی جماعت کا اہتمام کیا، اس وقت بھی 2-3 ساتھی ساتھ ہوتے تھے، ایک کو امام بنا دیتے تھے، دوسرے کو آپ اس کے پیچھے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ دیتے تھے۔ جب بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا پھر بھی آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھی ہے تو با جماعت پڑھی ہے۔ زندگی کی آخری نماز ہے وہ بھی آپ نے با جماعت ادا کی ہے۔ ایسا کون ہوگا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ صدیوں بعد ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو آپ نے ساری زندگی نماز کا اہتمام کیا، نماز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ تفرے بڑی ٹھہر کر ایسی نماز پڑھتے تھے۔ جوانی میں ہم دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے قربان ہونے کو جی چاہتا تھا، اس رنگ سے نماز پڑھتے تھے۔ پھر نماز میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ساری زندگی رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ مجھے یاد ہے میں نے اسی گھر میں آنکھ کھولی کہ آپ سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگتے، 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ تک دعا ہوتی، کبھی 20 منٹ، کبھی 25 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ دعا ہوتی، اور دعا رو رو کے آنسو بہہ رہے ہیں اور دعا روزانہ مانگی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ روز آنسو کہاں سے آ جاتے تھے، حالانکہ ہم حاجی اور عمرے پہ جائیں وہاں ایک مرتبہ کسی مقام پر آنسو نکلے ہم کہتے ہیں ہمارا حج قبول ہو گیا، ہمارا عمرہ قبول ہو گیا۔ وہ روزانہ روتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے، اور آپ کا آواز مبارک
اتنا اعلیٰ تھا، اتنا سریلا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو ایسا سناٹا چھا جاتا تھا، اور کبھی کبھی آپ اذان دیتے تھے، جوانی میں اذان دیتے تھے، پورے جہاں تک سپیکر کی آواز جاتی تھی، ہر جگہ خاموشی چھا جاتی تھی کہ کوئی اللہ والا اذان دے رہا ہے، لیکن رو رو کے آپ نے اپنا گلا تو خراب کر لیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے نہیں چھوڑے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی ساری زندگی رب کو یاد کرتے، رب کا ذکر کرتے، رب کو مناتے ہوئے گزر گئی۔